بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم آپ کو ذات صفات باری تعالیٰ کا بیان فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ حکام میں اور نہ اسماء میں۔ وہی معبود و برحق اور اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و بندگی کی جائے۔ قدیم و ازلی اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، صفات بھی ازلی اور ابدی ہے۔ ذات و صفات کے سوا ساری چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حادث و نپید ہونے میں شک کرے، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندگی بخشے، زندہ کرے، اور جب چاہے موت دے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، ہم سب اس کے بندے ہیں، اور وہ ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ بے پرواہ ہے، غنی و بے نیاز ہے، کسی آن کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ تمام جہان اس کے محتاج ہیں۔ وہ قدیر ہے، یعنی ہر ممکن پر قادر، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں، بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں۔ وہی سب کا مالک ہے، کوئی بھی اس کے حکم میں دم نہیں مار سکتا۔ وہ سمیع ہے، ہر پکارنے والے کی پکار اور آواز سنتا ہے۔ زمین پر چیونٹی کے چلنے کی آہٹ بھی اور مچھروں کے پروں کی آواز تک سنتا ہے۔ وہ بصیر ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ کوئی چیز اندھیرے میں ہو، خواہ اجالے میں ہو، دور ہو نزدیک ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ ہر باریک سے باریک کے خوربین سے بھی محسوس نہ ہو، وہ دیکھتا ہے۔ وہ علیم ہے، یعنی ہر چیز کی اسے خبر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ ہماری گفتگو، ہماری نیتیں، ہمارے ارادے جو ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، سب اسے معلوم ہے۔ ایک ذرہ بھی اس سے مخفی و پوشیدہ نہیں، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں، اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں سے وہ واقف ہے، غرض اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ تمام چیزیں اسی کے ارادہ و اختیار سے ہیں، جس کو چاہتا ہے وہی چیز ہوتی ہے، اور جسے چاہے ہرگز اسے نہیں ہو سکتی۔ اس کی مشیت یعنی ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پرندہ تک پر نہیں مار سکتا، کوئی ذرہ بغیر اس کے حکم کے حرکت نہیں کر سکتا۔ جہاں میں جو کچھ ہوتا ہے، سب کچھ اسی کی ارادے سے ہوتا ہے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کے ارادے سے باز رکھنے والا ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، آدمی، جانور، پہاڑ، دریا اور سمندر، غرض تمام حیوانات و نباتات اور جمادات، ساری کائنات، تمام جہان کا پیدا کرنے والا وہی ایک اکیلا ہے۔ ہمیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں، اسی نے پیدا کیا ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی چیز کا مالک و خالق نہیں۔ ہر چھوٹی اور بڑی چیز اسی کی مخلوق اور اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جس چیز کو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ کن کہہ کر پیدا کر دیتا ہے۔ وہی رزاق ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ وہی ہر چیز کی پرورش کرتا ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی حقیقتاً روزی پہنچانے والا ہے۔ ماں باپ، حاکم، بادشاہ، بلکہ فرشتے وغیرہ ہم سب کے وسیلے اور واسطے ہیں۔ وہ متکلم ہے، یعنی کلام بھی کرتا ہے، مگر اس کا کلام آواز سے پاک ہے، جس طرح اس کا کلام کرنا زبان سے نہیں
یوں ہی اس کا دیکھنا سننا آنکھ اور کان سے نہیں۔ مثلاً دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے۔ تمام آسمانی کتابیں، صحیفے اور قرآن کریم سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث و نپید ہے۔ جو ہم نے پڑھا لکھا اور سنا اور حفظ کیا وہ قدیم ہے۔ اس کی صفات بھی اس کی شان کے مطابق ہے۔ وہ ہر کمال اور ہر خوبی کا جامع ہے اور ہر عیب و نقصان اور برائی سے پاک ہے۔ یعنی کسی کے عیب اور کسی نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لیے محال ہے۔ مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، نادانی اور بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں۔ اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند۔ تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اونگے۔ اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف کر دے گا۔ وہ بڑے علم والا ہے۔ اس کے لیے بڑائی اور عظمت ہے، مگر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، جس سے اس کی مرضی کے بغیر کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے وہ پاک صاف ہے۔ مخلوق کا نفع ضرر سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض۔ اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کے فعل کے لیے غرض و غایت نہیں اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج ہیں۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل کی رسا نہیں۔ اس کا دیدار آخرت میں ہر مسلمان کے لیے ممکن ہے بلکہ واقعہ ہے، البتہ اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے۔ یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے، یہ دن اور سورج، یہ رات اور تارے، یہ آگ اور مٹی، ہوا اور پانی، سب کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی۔ کوئی چیز اندر رکھی ہے کہ باہر، سمندر کی تہہ میں ہے یا زمین پر، ہر ایک شے پہ میرے خدا کی نظر ہے۔ وہ سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے۔ میرے دل کی باتوں کو وہ جانتا ہے، ارادوں کو بھی وہ خوب پہچانتا ہے۔ اجالا ہو یا چھا رہا ہو اندھیرا، ہے اس کی نظر میں ہر ایک کام میرا۔ نگہبان انسان و حیوان کا ہے، وہ جاندار و بے جان سب کا خدا ہے۔ وہ سب کا برا اور بھلا دیکھتا ہے، خدا دیکھتا ہے، خدا دیکھتا ہے۔